جو میرے پاس ہے اس کا استعمال کرنا بھی ہے، اور وہ سب سے بہترین چیز ہے آپ کا وقت۔ سیکھنے پہ لگا دو یار وقت کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی کبھار ہمارے پاس کچھ کرنے کے لیے کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، خالی جیب خالی ہاتھ بیٹھے ہوتے ہیں، اور دماغ میں ہزاروں خواب ہوتے ہیں کہ میں یہ بھی کر لوں گا، یہ بھی کر لوں گا، یہ بھی کرنا چاہتا ہوں، یہ کر سکتا ہوں، یہ کر سکتا ہوں، لیکن میرے پاس یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ اگر کاش یہ سب چیزیں ہوتی تو میں اس ٹائم اس لیول پہ ہوتا، اس مقام کو حاصل کر رہا ہوتا۔ دیکھو میری بات سنو، ماضی کے بارے میں سوچنے کا فائدہ تو ہوتا ہے اتنا تک کہ آپ کو ماضی جو ہے نا وہ رکھتی ہے کہ لیے آپ کو کچھ کرنا ہے، کچھ اچیو کرنا ہے، کچھ اسٹرگل کرنی ہے، کوئی کچھ کرنا ہے آپ نے، لیکن ماضی کو یاد رکھنے کا نقصان سب سے بڑا یہ ہوتا ہے کہ اپنے آج کے وقت کو آپ خراب کرتے ہیں، صرف ایک بات سوچ کے کہ شاید ڈپریشن، ٹینشن، اور یہی آپ کا نصیب ہے، اور یہی چیز آپ کو توڑ دے گی، یہ چیز آپ کو ختم کر دے گی، اور اگلے قدم کو اٹھاتے ہی آپ ہار جاتے ہو، کیونکہ آپ مائنڈ میں بنا چکے ہوتے ہو کہ میں فتح ہوگا ہی نہیں، مجھے شکست ہی ہونی ہے، میں کامیاب ہو ہی نہیں سکتا، بھائی میں ایک باری فیل ہوا، دوسری باری فیل ہوا، میں تیسری باری فیل ہوا، یار میرے اس میں نہیں ہو سکتا۔ ریزن تلاش کی فیل ہونے کی؟ نہیں نا، وجہ تلاش کی بس، کہ یہ وجہ ہے، یہ وجہ ہے، یہ وجہ ہے، یہ چیزیں وہ وجہ تلاش کی جو کہ آپ کی خود کے اندر نہیں تھی، اوروں کے پاس ہونی چاہیے تھی۔ والدین امیر ہوتے تو آج یہ کام کر لیتا، آج کسی اچھی جگہ گھر ہوتا تو یہ کر لیتا، یار سورسز ہوتے نا انگلینڈ چلا جاتا۔ یہ سب چیزیں سوچنے سے کچھ ہو جائے گا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم وہ کرتے ہیں جو ہمیں کرنا چاہیے، یعنی ہمارے پاس جو چیزیں موجود ہیں ہم ان کا استعمال کرنا سیکھتے ہیں۔ کیسے استعمال کرنا؟ لازمی نہیں کہ آپ امیر ہو، کروڑپتی ہو، یا غریب ہو، یا کچھ بھی ہو، لیکن میٹر یہ کرتا ہے کہ ایسی کون سی چیز آپ کے پاس ہے جو دوسرے کے پاس نہیں ہے۔ سانسیں ہیں نا آپ کے پاس، ہزاروں لوگوں کے پاس نہیں ہے، مر جاتے ہیں روزانہ۔ ہزاروں لوگوں کے ہاتھ منہ ٹیڑھے ہیں، آپ کے ٹھیک ہیں۔ ہزاروں لوگ آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں، ہزاروں لوگ سن نہیں سکتے لیکن آپ سن سکتے ہیں، ہزاروں لوگ چل نہیں سکتے لیکن آپ چل سکتے ہیں۔ اس کے باوجود اپنے آپ کو بیکار اور لاپرواہ اور ایک بد نصیب کہنا ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، سوچتے کیوں یار؟ مانا سب چیزیں تمہارے پاس نہیں ہیں، وقت تمہارے پاس ہے نا، تم وقت پہ اٹھ نہیں سکتے، اتنی سی تمہاری اوقات ہے، تمہیں صبح سستی اور نیندیں چھا دیتی ہیں، یہ کیا سسٹم؟ جب تمہارے پاس کچھ ہے نہیں تو سنڈے کو منڈے تو بنا سکتے ہو یار، ایفرٹ تو کر سکتے ہو نا، جان تو لگا سکتے ہو، اور اگر جان لگاتے ہو تو جان لگاتار لگا سکتے ہو، نان اسٹاپ کنٹینیوسلی ایفرٹ کو کنٹینیو رکھ سکتے ہو، اتنا تو کر سکتے ہو نا۔ آج 1 روپیہ کماؤ گے، کل 2، پھر 10، پھر 5، وقت کو بدلو گے، تعلیم حاصل کرو گے، حالات کو بدلو گے، جگہ کو بدلو گے، رویوں کو بدلو گے، لباس کو بدلو گے، بولنے کے طریقوں کو بدلو گے، وقت لگے گا، 5 سال، 6 سال، 10 سال، 20 سال، 40 سال، میں نہیں جانتا کب کامیابی ملے گی، میں بھی شاید تمہارے نصیب میں کمی 50 سال کی عمر میں ہو، لیکن ملے گی ضرور، بس شرط اتنی ہے کہ تمہیں رکنا نہیں پڑے گا، تمہیں رکنا نہیں ہے، تمہیں لائف میں فل سٹاپ کے لفظ کو لائف سے ہٹا دینا ہے۔ تمہارے پاس کیا چیزیں نہیں ہیں اس کے بارے میں مت سوچو، کیا چیزیں ہیں اس کے بارے میں سوچو۔ دال کھاتے ہو، روٹی کھاتے ہو، بس ٹھیک ہے، یہ لیتے ہیں یار، ایفرٹ کرتے ہیں، نہیں ہوتا، نہیں ہو رہے کامیاب، نہیں ہو پا رہے، ایفرٹ کریں، نہیں منزل پہ پا رہے، کچھ نہیں ہوتا، ایفرٹ کو روکتے نہیں ہیں۔ ایفرٹ کو روکنے کا نقصان کچھ نہیں ہے یار، وقت تھا نا تمہارا، لگانا چاہیے تھا تمہیں، وہ بھی تم نہیں لگا رہے، بس سستی خالی اپنے اندر پیدا کر کے رکھی ہے، بس ٹھیک ہے جی ایسی ہے، سب چیزیں ایسی چلیں گی میرے ساتھ۔ تم نے اپنے غموں کو اپنے اندر اتنا سما لیا کہ ان غموں نے تمہارے اوپر حکومت کرنی شروع کر دی، اور ایسی حکومت کرنی شروع کر دی کہ تم جو بھی سوچتے ہو نا تمہارے آگے وہ اتنا بڑا پہاڑ کھڑا کر دیتے کہ یہ چیز تیرے پاس نہیں ہے، تو کاروبار نہیں کر سکتا، یہ چیز تیرے پاس نہیں ہے، تو تعلیم حاصل نہیں کر سکتا، یہ چیز تیرے پاس نہیں ہے، تو یہ نہیں کر سکتا۔ پہاڑ کو توڑے گا کون؟ باہر کا کوئی بندہ آئے گا توڑا لے کے، تمہیں خود کو توڑنا پڑے گا، یہ تمہارے دماغ کے اندر پہاڑ ہے، تمہیں خود کو اسے اعلانا پڑے گا، اور ایک ہی بات سمجھانی پڑے گی، جو میرے پاس نہیں ہے وہ مجھے چاہیے نہیں، جو میرے پاس ہے اس کا استعمال کرنا بھی ہے، اور وہ سب سے بہترین چیز ہے آپ کا وقت۔ سیکھنے پہ لگا دو یار وقت کو، سیکھنے کے بعد بانٹنے میں لگا دو وقت کو، بانٹنے کے بعد استعمال کرنے پہ لگا دو وقت کو، اسی وقت کو قیمتی بنا دو۔ یہ وہی گھنٹہ ہے جو ویلے بیٹھ کے تم گھر میں گزارتے ہو، یہ وہی گھنٹہ ہے جو تمہاری تقدیر کو بدلے گا، تمہاری میٹرک کو پاس کرے گا، انٹر کو، گریجویشن کو، ماسٹر کو، اور ایک دن تم MBA کر رہے ہوگے اور تمہارے دماغ میں میری باتیں آ رہی ہوگی، سر نے بالکل صحیح کہا تھا یار، جب بجلی کا بل ہم رو رو کے جمع کرا سکتے ہیں تو ہم میٹرک کی فیس کیوں نہیں جمع کرا سکتے؟ جب بہن بیٹی کی شادی کرنے کے لیے 3 سے 4 لاکھ جہیز اکٹھا کر سکتے ہیں تو ہم اعلیٰ درجے کی ڈگری طرف کیوں نہیں جا سکتے؟ صرف خواہشات ہیں نا، برگر کھانا چھوڑو، ٹکے کھانا چھوڑو، چھوڑنا پڑے گا یار، ایک ایک پائی کو جوڑ کے کہیں لگانا پڑے گا، پھر راتوں کو جاگ کے محنت کرنی پڑے گی، پھر حالات کو بدلنے کے لیے اپنے اوپر پسینہ بہانا پڑے گا، پھر جا کے تقدیر بدلے گی۔
ورنہ تم اسی موت مر جاؤ گے, اسی رونے میں مر جاؤ گے. اب تمہاری مرضی, چاہے تو ایفرٹ کرو, چاہے اسی حالت میں مر جاؤ. دیکھتے رہیں چینل سروکار ود ریئل موٹیویشن. دوبارہ ملاقات ہوگی.